ایمان ہے آل مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں جس حدیث مبارک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں نہایت اہم ہے، اور اگر اس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ایک بہتر زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ ارشاد فرمایا کہ اچھے ہم نشین یعنی اچھے دوست وہ شخص کہ جو اچھا ہے اور اس کی صحبت اسے میسر آتی ہے۔ اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین، برے دوست کی جو مثال ہے وہ کستوری اٹھانے والے اور بھٹی دہکانے والے کی طرح ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ۔ فرمایا جو کستوری اٹھانے والا ہے یا تو وہ خوشبو تجھے ہبا کر دے گا، یعنی اگر کستوری والے کے پاس تو بیٹھتا ہے، اس کی ہم نشینی کو، اس کی صحبت کو، اس کے ساتھ سٹنگ کو تو اختیار کرتا ہے تو وہ خوشبو کچھ تجھے یا تو ہبا کر دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ تو اس سے خود ہی خرید لے گا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں بیٹھتا ہے اور کسی چیز کو دل کر بیٹھتا ہے، اب اس کے دل کے اندر جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں اور رب کا دیا ہوا مال بھی موجود ہے، تو بندہ وہ چیز لے لیتا ہے، اب اس سے پرچیز کر لے گا، یہ اس کی ہو جائے گی، یہ خود مالک بن جائے گا۔ تو فرمایا اچھے ہم نشین کے پاس تو بیٹھتا ہے، اس کی مثال کستوری اٹھانے والے، خوشبو اٹھانے والے کی طرح ہے۔ خوشبو اٹھانے والا جو ہے اس کے پاس جب تو بیٹھے گا، یا تو خوشبو وہ تجھے ہبا کر دے گا، کچھ نہ کچھ تیرے کپڑوں پہ لگا دے گا، یا تجھے دے دے گا کسی چیز میں ڈال کر، اور یا پھر تو اس سے خرید لے گا۔ اگر یہ دونوں باتیں بھی نہ ہو سکیں تو فرمایا کم سے کم یہ تو ہے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وہاں جب تو بیٹھے گا تو تجھے اس سے خوشبو تو آتی رہے گی، یہ تو بینیفٹ ہے، یہ تو نفع ہے کہ تو خوشبو لیتا رہا، تجھے بدبو نہیں آئی، اور یہاں تجھے خوشبو ہی آتی رہی۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ، اور جو بھٹی
دہکانے والا شخص ہے، فرمایا اما ان یحرق ثیابک، یا تو یہ تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، چنگاریاں اٹھیں گی اور تیرے کپڑوں کو جلا دیں گے، اور یا پھر وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، یا پھر بری بو تجھے وہاں بیٹھے ہوئے آتی رہے گی۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، بری بو بھی آئی اور ساتھ میں کپڑا بھی جل گیا، یا کپڑا جل گیا اور ناک پہ ماسک لگا ہوا تھا اور بو نہ آئی، یا بو آتی رہی اور کپڑا جلنے سے محفوظ ہو گیا۔ دونوں میں سے ایک ہوگی، یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں کہ دونوں ہی پائی جائیں۔ تو اس حدیث مبارک میں ایک اچھے اور برے ہم نشین کی مثال دی گئی، چند الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہی حدیث مبارک اس طرح ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، نیک ہم نشین کی مثال خوشبو اٹھانے والے کی طرح ہے۔ فرمایا کہ اگر تو اس سے کچھ نہ بھی خریدے تو کم سے کم تجھے ایک عمدہ، ایک اچھی خوشبو تو پہنچتی رہے گی۔ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِن لَّمْ يُصِبْكَ مِن سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِن دُخَانِهِ، اگر تو اس کی سیاہی سے بچ بھی جائے تو فرمایا تو اس کا دھواں تجھے ضرور پہنچے گا۔ ان احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آدمی کی صحبت کی مثال کستوری اٹھانے والے سے دی، اور برے آدمی کی صحبت کی مثال لوہار کی بٹی سے دے کر ایک معقول کو محسوس کے قریب کر دیا۔ مثال سے بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی، اور مثال ہوتی بھی ایسی ہے کہ ایک دور کی چیز کو قریب کر دیتی ہے۔ جب مثال دی جاتی ہے تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ مشکل سے مشکل لیسن ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک مثال ان کو آسان کر کے اسٹوڈنٹ کے دل کے اندر بٹھا دیتی ہے، اور پھر اسی پر بنیاد رکھ کر وہ اگلے سوالات بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جس سے صحبت کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کہ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جی ہاں، کہ مشک بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا ہو سکتا ہے خوشبو تجھے تحفے میں دے دے، نہ دے، ممکن ہے تو اس سے خرید لے، دونوں میں سے کوئی بات نہ بھی ہو تو تب بھی تو جب تک وہاں بیٹھا رہے گا تجھے خوشبو تو آتی رہے گی۔ بہت پیاری مثال ہے اور بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح صحبت اختیار کرنے سے انسان خیر اور بھلائی میں رہتا ہے جب اسے یہ صحبت اچھی مل جاتی ہے، جبکہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے سراسر نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ عین ممکن ہے بھٹی سے اڑنے والی چنگاری اس کے کپڑے کو جلا کے رکھ دے، اور اگر کپڑا محفوظ بھی رہا تب بھی اس کے پاس بیٹھنے سے دھواں تو ضرور پہنچتا ہے۔ اسی طرح نیک اور بد صحبت اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنخاں آن ہزاراں۔ تو اسی طرح نیک اور بد صحبت اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی سیٹنگ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بندے کو ہمیشہ نفع ملتا ہے، اور برے لوگوں کی جو رفاقت، ان کی جو معیت ہوتی ہے یا ان کی جو صحبت یا سیٹنگ ہوتی ہے، ان میں بیٹھنے سے ہمیشہ ضرر پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ مثال ہے جس کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ بروں کی صحبت فائدہ دیتی ہے، اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہیں دیتی۔ ناظرین، تاریخ کے آئینوں میں اگر آپ جھانک کر دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے کے زمانوں میں لوگ علماء اور صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے کو اور ان کے پاس جانے کو پسند کیا کرتے تھے، اور پھر اچھی صحبت کی برکتیں
جو کہ لاجواب ہوتی ہیں وہ بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ ایون کہ تاریخ میں آپ کو ایسے بھی واقعات ملیں گے کہ صاحب ثروت لوگ علماء اور صلحاء کے پاس بیٹھتے، سفر میں جب جاتے تو ان کو ساتھ لے جاتے۔ مثال کے طور پہ حج کے سفر کے لیے ایک شخص نے جب جانا چاہا تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ساتھ کوئی ہم نشین لے جانے کی اس نے بات کی، یعنی نیک آدمی مل جائے تاکہ اس کے ساتھ اس کی صحبت میں رہوں اور وہ میری اصلاح کرتا رہے، قدم قدم پر مجھے بتاتا رہے اور میری اصلاح کرتا رہے، نیکی کا حکم کرتا رہے اور برائی سے بچاتا رہے، تاکہ مقبول حج کر کے میں واپس آ سکوں۔ پہلے زمانے میں اس طرح کا ذہن ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں صحبت کے جو معنی ہے وہ بہت بدل گئے۔ اب لوگ موبائل پر، ٹیلی ویژن پر رہتے ہیں، اب صحبت ان چیزوں کی اختیار کرتے ہیں، چیٹنگ کریں گے، فیس بک پر ٹائم اپنا ویسٹ کر دیں گے، مختلف ٹولز جو ہیں جو انٹرنیٹ کے اس کو استعمال کریں گے، اسے یوز میں لائیں گے، موبائل پر بات چیت کرتے رہیں گے، واٹس ایپ پر، ایس ایم ایس پر اپنا ایک وقت کو ضائع کریں گے، اور دیگر جو ذرائع ہیں، مواصلاتی ذرائع، ان کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ملاقات میں رہتے ہیں۔ اس طرح کی سیٹنگ، اس طرح کی صحبت ہو گئی۔ ان کے علاوہ ایک اور صحبت بھی ہے جو یک طرفہ، یعنی ٹی وی کے اوپر مختلف پروگرامز کو دیکھ کر، ایف ایم ریڈیو اسے سن کر، یا ڈی وی ڈی موویز، اور اس طرح کی بعض ایسی صحبتیں ہیں کہ جو یک طرفہ ہیں۔ ان یک طرفہ صحبتوں کو اختیار کرنے لگ گئے۔ آج لوگ ان کی صحبت میں اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو صرف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحبت خواہ بالمشافہ ہو، یعنی فیس ٹو فیس، وہاں جا کر سیٹنگ ہو، خواہ یہ کسی اور ذریعے سے ہو، بہر صورت اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہوگا، صحبت اچھی ہوگی، جو چیز دیکھ رہے ہیں، فرض کر لیں مدری چینل ہی چلا کر بیٹھیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں، قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، احادیث مصطفیٰ کو درس حدیث شریف سن رہے ہیں، یہ بھی ایک صحبت ہے۔ اچھی صحبت انسان کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ جب تک اس صحبت میں رہتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے، بندے کا ایک کنیکشن اس بات سے جڑا ہوتا ہے، اور دل میں یہ خیالات ہوتے ہیں کہ میں بھی نیک بن جاؤں گا، میں بھی اچھی صحبت کو اختیار کروں گا، میں بھی دینی کاموں میں حصہ لوں گا، میں بھی نمازی بن جاؤں گا، میرے مال کی جو زکوٰۃ نکلتی میں وہ ادا کروں گا، حج فرض ہے تو یقیناً بندہ نیت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ صحبت کے اثرات ہیں۔ اچھی صحبت انسان پر ایک گہرا اثر ڈالتی، یوں ہی بری صحبت جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کے اوپر ایک بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتی۔ دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو۔ یہ تجربہ کار لوگ تھے، انہوں نے زندگی گزاری، علم مصطفیٰ جان رحمت سے حاصل کیا، نیک لوگ تھے، فلاح پانے والے تھے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے پاس ٹائٹل تھے جنتی ہونے کے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو دنیا میں ہی، ان کی زندگی میں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ تم جنتی ہو۔ دنیا دیکھی ہے، دین کے احکام کو پڑھا ہے، دین کے احکام پر عمل کیا ہے، لوگوں سے رسم و راہ رکھی ہے، انتظامات کو سنبھالا ہے، قضا کی ہے، اور دیگر بہت سارے کام ہیں جو ان کے ذمہ تھے اور دنیا میں کر کے گئے اور ایک سکسیسفل لائف گزار کر گئے۔ یہی تجربہ کار لوگ ہیں جو ہمیں اپنا تجربہ دیتے ہیں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ کے اندر زندگی کو گزارو، کیونکہ وہ خوشحالی میں زینت ہوتے ہیں اور آزمائش کے وقت سامان ہیں۔ اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو، ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ جو سچا دوست ہوتا ہے خوشی کے وقت زینت بن جاتا ہے، آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، جیلسی نہیں ہوتی، وہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کی خوشی کو مناتا ہے، ایک جائز طریقے سے رہ کر، ایک لمٹ میں رہ کر آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ واقعی خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کو کیسے ہم نے گزارنا ہے وہ انداز بتاتا ہے، اور آپ کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اور جب آزمائش آ جاتی ہے تو یہ سامان بن جاتا ہے، جب موقع آتا ہے تو یہ ہیلپ کرتا ہے، آزمائش کے وقت میں سامان کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور جو برا دوست، گناہگار آدمی ہے،
اس کی صحبت میں بیٹھنے سے فرمایا گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے ساتھی سے بچ، برے دوست سے بچ، برے رفیق سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہے، اٹھک بیٹھک ہے، فرمایا لوگ اسے بھی ویسا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، جو شخص اچھے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لوگوں کے اس کے بارے میں جو تاثرات ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، شرابی جواری لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایسے لوگ کے جو لڑائیاں کرنے والے، لوگوں کے حق تلف کرنے والے ہیں، جو جرائم میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، جب ان کے پاس بیٹھنے والے شخص کو دیکھتے ہیں تو ان کے کمنٹس بدل جاتے ہیں، ان کے تاثرات بدل جاتے ہیں، تو لوگ ویسا ہی سمجھنے لگتے ہیں جیسی بندے کی صحبت ہوتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اس طرح ہے، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طریقہ کار پر ہوتا ہے، اس کے طور طریقوں پر ہوتا ہے۔ فرمایا لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ بچے کی شادی کرنی ہو تو کیا ہم نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اس کے میل ملاپ کے جو لوگ ہیں، جہاں یہ سٹنگ رکھتا ہے، جن میں آتا جاتا ہے، جہاں اس کی آمد و رفت ہے، کیا وہاں کی معلومات نہیں کرتے؟ کیا آس پاس کے لوگوں سے نہیں پوچھتے؟ جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی برے شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑ جائے اور پھر کہنا پڑے کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب وقت ہے جب ابھی رشتہ نہیں کیا۔ جانچ پڑتال کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، اونچ نیچ دیکھتے ہیں، اس کی نشست کیا ہے، صحبت کیسی ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ انسان پہچانا اپنے دوستوں سے جاتا ہے، اس لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ فرمایا ضروری ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کے ساتھ یہ دوستی رکھتا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک، اس کی نشست و برخاست کہاں پر ہے، کن لوگوں کے ساتھ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ ان تمام باتوں سے، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو زندگی میں اچھے دوست بنانے چاہیے کہ جو دیندار ہوں، ان کو دیکھیں تو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اگر گناہ کی طرف قدم بڑھیں تو وہ اصلاح کرنے والے ہوں، وہ گناہ سے روکنے والے ہوں، ایسے وقت میں ساتھ دینے والے ہوں، جب مشکل وقت آ جائے تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، گناہ کی طرف قدم بڑھیں تو گناہ پہ دلیر کرنے والے نہ ہوں، گناہ پر اپریشیٹ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اس گناہ کی مذمت کو بیان کر کے گناہ سے روکنے والے لوگ ہوں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اور جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کے اگینسٹ بات کی جا رہی، اللہ اور اس کے رسول یا دیگر جو ضروریات دین ہے ان کے اوپر ایسی گفتگو کہ جس میں استہزاء کا پہلو نظر آتا ہے۔ کئی سیٹنگز ایسی ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں، بڑ بولے لوگ ہوتے ہیں، جہاں دل کیا جس کے خلاف دل کیا بات کر دیتے، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوے اور شکایات کرنے لگتے، اعتراضات کرنے لگتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ تو کفر ہے، اللہ کی بارگاہ ہمیں اعتراض کرنا، جسارتیں کرتے ہیں اور بولتے ہوئے ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ایسی صحبت سے جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں پر قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ کے اولیاء کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو نہ تو سننا چاہیے اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کی توہین کی جا رہی، یا قرآن پر دین پر گفتگو ہو رہی، تو معاذ اللہ ایسے بندے کہ جو اس کے اگینسٹ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے دین میں استہزاء ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
इन्नकुम इदम मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। फरमाया और बेशक अल्लाह तुम पर किताब में उतार चुका कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि इनका इनकार किया जाता है और उनकी हंसी बनाई जाती, इस्तेहजा किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है माज़अल्लाह, तो फरमाया उन लोगों के साथ ना बैठो, फला तक़उदू मअहुम, तो उन लोगों के साथ ना बैठो जब तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाएं, हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरिह, और अगर ऐसा ना किया, वहां से ना उठे, तो फरमाया क्या होगा, इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो, और बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरीन सबको जहन्नुम में इकट्ठा रखेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आय मुबारका से हर चीज रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की आयात बय्यिनात का इनकार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, जब वो इस खबीस फेल के अंदर, इस हराम फेल के अंदर दीन का मजाक उड़ाने में वो मशगूल हों, मसरूफ हों, तो फरमाया उनके साथ ना बैठो, अगरचे कि वो सोशल मीडिया पर हो, टीवी पर प्रोग्राम हो, कोई भी शख्स है, एनीवन XYZ, कोई भी आदमी जब वो बयान करे और दीन का इस्तेहजा कर रहा है, अल्लाह की आयात बय्यिनात का इनकार कर रहा है, इंसान को फौरन उस सोहबत को छोड़ देना चाहिए। बल्कि इल्म सीखने से पहले देखे कि किससे सीख रहा हूं, क्या इससे सीखना भी जायज है या नहीं। उनसे सीखे कि जिनसे सीखने का हुक्म है, ऐसे अहले इल्म हजरात कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, वो आशिकाने रसूल हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, नबी के सब सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत उनके दिल के अंदर मौजूद है, खुश अकीदा लोग हैं, उनके पास बैठे, उनसे दीन ले, इसी का हुक्म दिया गया है। और वो लोग जो दीन के साथ इस्तेहजा करते हैं, उनके पास बैठने की इजाजत नहीं, बल्कि वहां से तो उठ जाने का हुक्म है। जरा गौर कीजिए, क्यों ना उठे। माँ बाप के खिलाफ बात हो तो फौरन गुस्से में आ जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं, यहां तक कि बात बढ़ जाती है। तो क्या अल्लाह और उसके रसूल और दीन की मोहब्बत माँ बाप से कम है? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तो ईमान ही कामिल तब होगा जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में हर चीज से ज्यादा है। मुस्तफ़ा जान रहमत खुद फरमाते, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप, आल औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे ईमान का तकाजा यह है, हमारे दीन और इस्लाम का तकाजा यह है कि ऐसी मजालिस से फौरन उठ जाएं। कुरान पाक में एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा रअयतल्लज़ीन यख़ूदून फ़ी आयातिना फ़अअरिद अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन गैरिह व इम्मा युनसियन्नक अश-शैतानु फ़ला तक़उद बअद अज़-ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और ऐ सुनने वाले, जब तू उन्हें देखे जो हमारी आयतों में पढ़ते हैं तो उनसे मुंह फेर ले जब तक और बात में पड़े, और जो कहीं तुम्हें शैतान बुला दे तो याद आए पर जालिमों के पास ना बैठ। यानी जब भी याद आ जाए फौरन उठ जाओ, वहां बैठे ना रहो, वरना वबाल उन पर आया तो तुम पर भी आएगा। अगर ऐसा ना किया तो तुम भी उन्हीं के जैसे हो जाओगे, उन्हीं के मिसल हो जाओगे। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बड़ी नाजुक मामलात हैं। दीन पर गुफ्तगू तब तक ना करें जब तक इल्म ना हो, और जो करें बगैर इल्म के उनके पास मत बैठें, बल्कि मना कर दें, बुराई को रोक देना चाहिए। इसीलिए हमें कहा गया कि जब कोई बुरी बात को देखो, चाहे तो हाथ से रोक सकते हो तो रोक दो, ना ताकत हो तो मुंह से रोको, ना ताकत हो तो दिल में बुरा जानो, वज़ालिका दुआफुल ईमान। और ये ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा है। अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बना दे। हमेशा अच्छी सोहबत को इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का मदनी माहौल, कितनी प्यारी सोहबत है। बैठने वाले के दिल में इश्क मुस्तफ़ा पैदा होता है, नबी की आल की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत, नबी के सब सहाबा की मोहब्बत, और नबी पाक की बरकत से आपकी मोहब्बत के सदके कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। ऐसे माहौल को अपनाइए जिसमें बैठकर आप अच्छे बन सकते हैं और लोगों को अच्छा बनाने वाले बन सकते हैं।
اللہ کریم ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے آل مصطفیٰ، قرآن ہے حال